السلام علیکم جی، یہ مسجد نبوی کا صحن ہے اور یہ سامنے آپ کو روضہ رسول بھی نظر آ رہا ہوگا، وہ پیچھے ہے۔ اور یہ اس طرف اگر آپ اس کے دائیں سائڈ پہ دیکھیں تو یہ آپ کو رستہ نظر آ رہا ہے، یہ رستہ جا رہا ہے جنت البقیع میں، اور یہاں پر یہ پیچھے لکھا ہوا بھی ہے، اور یہاں پر جناب قبریں ہیں اصحاب کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضرت حسن امام حسن علیہ السلام کی، اور اس کے ساتھ جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور بھی بہت سی قبریں ہیں اصحاب کی۔ تو ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں جنت البقیع کا ایک، اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر کے مناظر کس طرح سے ہیں، اور کیا کوئی خاص قسم کی نشانی ہے کسی قبر کی، یا ساری قبروں کو ایک ہی طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے، ایک ہی طرح سے رکھا گیا ہے۔ تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں، چلتے ہیں جی اندر۔ ہم اس وقت جنت البقیع میں موجود ہیں، اور یہ ساری جو قبریں آپ کو نظر آ رہی ہیں تھرو آؤٹ میرے سائڈ پر، یہ اصحاب کی ہیں۔ اور اس کے بعد اب جیسے جیسے مختلف قسم کے لوگ یہاں پر فوت ہوتے ہیں، جو یہاں پر ان کے ہم نے دیکھا کہ ہر نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے، اور ابھی ہم ایک جنازے کے ساتھ ہی آئے ہیں، تو وہ جنازہ ابھی لے کر جو ہے وہ دفنا کر اس کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ یہ وہ قبرستان ہے جہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی اور صحاب جو ہیں وہ دفن ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا چین، آنکھوں کا قرار جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہاں پر دفن ہیں۔ اسی طرح سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی، تیسرے خلیفہ اور جناب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اسی قبرستان میں دفن ہیں۔ اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام، وہ بھی اسی قبرستان میں دفن ہیں۔ اور جو اس طرح سے جناب اور بھی بہت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست، اصحاب اور سارے کے سارے جو ساتھی ہیں وہ یہاں پر دفن ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی قبر آپ کو یہاں پر پکی نظر نہیں آ رہی، کسی طرح سے کوئی خاص نشانی نظر نہیں آ رہی۔ پتھر کسی قبر پر ایک لگا ہوا ہے، کسی قبر پر دو لگے ہوئے ہیں، اور یہ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ایک جنازہ جا رہا ہے، اور وہ ایک دور آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ جنازہ جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہاں پر ہزاروں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ قبریں ہیں، لیکن کسی کی کوئی نشانی نہیں ہے، کسی کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ اور سارے جو ہیں جو قبرستان ہے یہ آپ کو اصل میں پیغام دیتا ہے کہ آپ مٹی سے بنے اور مٹی میں ہی جانا ہے اپنے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کسی طرح کی کوئی مقبرہ، کسی طرح کا کوئی جو ہے وہ تختی نہیں لگی ہوئی یہاں پر، کسی طرح کی کوئی نشانی نہیں ہے یہاں پر، سب کے سب برابر ہیں، اور سب کے سب نے جو ہے وہ اپنے اعمال کی بنا پر اس قبر کے جو مشکلات ہیں اس میں سے نکلنا ہے۔ قبر کی بناوٹ اور رکھ رکھاؤ اور جو قبر کی جو پکا کرنا ہے، وہ کسی طرح سے بھی آپ کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہے، وہ کسی طرح سے بھی آپ کی بخشش کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ بخشش کا سبب بنیں گے تو آپ کے اعمال بنیں گے۔ اور یہ آپ دیکھیں جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے وہاں تک قبریں ہی قبریں نظر آ رہی ہیں۔ اور یہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد اس قبرستان کو کھولا جاتا ہے، اور ہر نماز کے بعد یہاں پر اصل میں جنازہ ہوتا ہے مدینہ میں اور مکہ میں۔ اور عصر اور فجر کے بعد جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں، یہ قبرستان کھلتا ہے اور یہاں پہ دفن کیے جاتے ہیں جو یہاں پر جن کی موت واقع ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد ہے یہاں پر قبروں کی، اور لوگ یہاں پر آ کر نہ صرف دعا کرتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، تو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے دنیا سے۔ اور یہاں پر آ کر آپ کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے بڑی شدت سے کہ دنیا جو ہے یہ بڑی عارضی سی چیز ہے، مستقل جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے اور اس کی تیاری ہے۔
تو یہ ایک بہت بڑا پیغام اس قبرستان سے آتا ہے۔ دیکھیں آپ کو بالکل نہ کوئی قبر کسی قبر سے اونچی نظر آ رہی ہے، نہ کسی میں کوئی خاص قسم کی تختی نظر آ رہی ہے، نہ کسی پر کوئی مقبرہ نظر آ رہا ہے، نہ کوئی پکی نظر آ رہی ہے، کچھ بھی نہیں، سب کی سب ایک طرح کی برابر کی قبریں آپ کو ہر طرف نظر آ رہی ہیں۔ یہ ہم آپ کو جو ہے وہ دکھا رہے ہیں مناظر جنت البقیع کے، جو لوگ یہاں پر نہیں آ سکے اور کسی وجہ سے ان کی ابھی تک قبولیت نہیں ہوئی، تو ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی ان مناظر کو دیکھ سکیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر بھی کچھ ہدایات لکھی ہوئی ہیں کہ قبرستان کی زیارت کا مقصد میت کے لیے سلامتی اور مغفرت کی دعا کے ساتھ اپنے لیے عبرت و نصیحت کا حصول اور آخرت کی یاد ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، پر اب ان کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی۔ بالکل ایسا ہی ہے، جب کوئی مسلمان قبرستان آئے تو قبر والوں کے لیے حدیث میں مذکورہ یہ دعا کرے، تم پر سلامتی ہو اے مومن قبر والو، آئندہ کل میں تم لوگوں سے جس بات کا وعدہ کیا گیا تھا وہ آ گیا، اور انشاءاللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ اے اللہ بقیع غرقد والوں کی مغفرت فرما۔ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آ چکے ہیں اور ہم نے بھی ایک روز اسی قبرستان میں آنا ہے۔